آرگنائز کر رہے تھے، کنوین کر رہے تھے مظفر حسین شاہ صاحب، جب 7 ووٹوں کو مسترد کرتے ہیں اور مسترد کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ منتخب ہونے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اسپیکر کی رولنگ ہے، چیئرمین کی رولنگ ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسپیکر کا استحقاق ہے کہ وہ پروسیجر کی تشریح کرتے ہوئے، طریقہ کار کی تشریح کرتے ہوئے اپنی رولنگ دے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہماری پٹیشن پہ یہی فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ ہمیں اس فیصلے کے اختلاف ہے، لیکن ہم نے شرمناک بات موجود عدالتوں کے بارے میں نہیں، ہم نے اس فیصلے کا احترام کیا اور احترام کرتے ہوئے اپنا اختلاف سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے ہماری اپیل کو سپریم کورٹ میں دائر ہوئے ہوئے، لیکن سنوائی یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں ابھی تک نہیں ہوئی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر جب آپ کا ڈپٹی اسپیکر غیر آئینی فیصلے کرتا ہے، غیر قانونی فیصلے کرتا ہے اور پارلیمان کو یرغمال بنانے کی کوشش کرتا ہے، پورا پارلیمانی پروسیس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں وہ اس کا استحقاق ہے، وہ آئین و قانون کے مطابق ایکٹ کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں، آئین و قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں عدالتیں، ادارے، شخصیات ہمیشہ قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر قانون میں، آئین میں الفاظ واضح ہوں تو میں سمجھتا ہوں مزید تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، معزز عدالتوں کے فیصلے کہہ رہے ہیں، صرف پاکستان کی عدالتیں نہیں، دنیا بھر کی عدالتیں کہتی ہیں کہ اگر قانون کے الفاظ، آئین کے الفاظ واضح ہیں تو اس کی تشریح کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ آرٹیکل 63A کا مطالعہ کرتے ہیں تو آرٹیکل 63A میں لفظ استعمال کیا گیا ہے پارٹی ہیڈ، وہاں پر کوئی لفظ پارلیمانی پارٹی کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، لفظ استعمال ہوا ہے پارٹی ہیڈ۔ ڈائریکشن کون دے گا؟ پارٹی ہیڈ۔ الیکشن کمیشن کو کون مطلع کرے گا؟ پارٹی ہیڈ۔ کہیں پہ پارلیمانی پارٹی کا ذکر نہیں ہے۔ اور پھر 18ویں ترمیم میں آئین ساز اسمبلی نے جب 63A کو ایڈ کر رہی تھی تو پارٹی ہیڈ کون ہے اس کی تشریح بھی کر دی گئی۔ اگر آپ 63A پڑھیں تو 63A کے فوراً بعد ایک ایکسپلینیشن کا کلوز ہے، اور وہ ایکسپلینیشن کا کلوز کہتا ہے پارٹی ہیڈ وہ ہے جس کو پارٹی ڈکلیئر کر دیں۔ پارٹی کہاں رجسٹر ہوتی ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ رجسٹرڈ ہے، اور اگر آپ اس کے کاغذات کا مطالعہ کریں تو چودھری شجاعت حسین صاحب پی ایم ایل کے صدر ہیں، یعنی کہ پارٹی ہیڈ ہیں۔ تو ان الفاظ کی موجودگی میں، اس ڈکلیریشن کی موجودگی میں یہ کیسے الزام تراشی کی جا سکتی ہے، اور کیسے ڈپٹی اسپیکر کے اس فیصلے کو قاسم سوری کے فیصلے کے ساتھ کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ قاسم سوری صاحب نے کسی کو سنے بغیر، کوئی ایویڈنس آئے بغیر، ایک کاغذ کے بیسس کے اوپر ایک فیصلہ صادر فرما دیا تھا، جس کے بعد اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا تھا، جس کو معزز عدالت نے
اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا، اور جب معزز عدالت نے فیصلے کو کالعدم قرار دیا تو یہی پی ٹی آئی والے تھے، یہ اشتعال انگیز لوگ تھے جنہوں نے کس طرح کی بری باتیں عدالتوں کے حوالے سے نہیں کی۔ میں ان کو بتانا چاہوں گا عدالتیں انڈر پریشر کام نہیں کرتی ہیں، عدالتیں آئین و قانون کے مطابق کام کرتی ہیں۔ اپنے آپ عمران ڈوس کے ساتھ رات کو اگر احتجاج کر کے دیواریں پھلانگ کے یہ پریشر ایگزرٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے معزز عدالتوں نے ماضی میں مارشل لاء کا سامنا کیا، عدالتیں آئین و قانون کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں جو شرجیل میمن صاحب نے بات کی پنجاب کے ایم پی ایس کے حوالے سے، جب ان 20 ایم پی ایس کو ڈی سیٹ کیا گیا تو ڈی سیٹ کرنے کی وجہ کیا بنی؟ پارلیمانی پارٹی ہیڈ کا لیٹر نہیں تھا، خط تھا پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری کا، اسد عمر صاحب کا خط تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ پارٹی کا چیئرمین عمران خان آپ کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ آپ پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیں گے۔ یعنی کہ وہ جو عمل تھا ہدایت دینے کا 63A کا، وہ معاملہ جب عدالت کے سامنے زیر بحث آیا تو پی ٹی آئی نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا کوئی خط، کوئی میٹنگ شو نہیں کی، انہوں نے اسد عمر کا خط شو کیا، عمران خان کی ہدایت شو کی، وہ کاغذ دکھایا جو آج شرجیل صاحب نے میڈیا پہ ریلیز بھی کیا ہے۔ اس خط میں انہوں نے ہدایت کا ذکر کیا، اور معزز عدالت نے اس ہدایت کے بیسس پر کہ پارٹی ہیڈ عمران خان آپ کو ہدایت دے رہا ہے، ان 20 ایم پی ایس کو ڈی سیٹ کیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کیس میں پارٹی ہیڈ، پارٹی کا چیئرمین، پارٹی کا صدر ہے، لیکن کسی اور سیاسی جماعت کے کیس میں ان کا پارٹی ہیڈ کوئی اور ہوگا؟ یا تو آپ کو الیکشن کمیشن میں جا کے پہلے چودھری شجاعت صاحب کو ہٹا دینا چاہیے تھا۔ چودھری شجاعت صاحب نے اپنی پارٹی کو گائیڈ لائن دی تو ان کے ایم این ایز نے وزیر اعظم پاکستان کو ووٹ دیا، آج وہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں۔ اگر وہ قاف لیگ کے صدر نہیں تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن میں کارروائی کا پروسیس سٹارٹ کرتے، انہوں نے نہیں کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے سامنے اس بات کو واضح الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آئین کے الفاظ بالکل واضح ہو، غیر مبہم ہو، کیٹیگوریکل ہو، کلیئر ہو، اس میں تشریح کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور ایک ایسے معاملے پر جب آلریڈی معزز عدالت تشریح کر چکی ہو اور تشریح کے تحت یہ ڈیکلیریشن آ چکی ہو کہ ہاں وہ 4 اپریل کا غالباً اسد عمر کا لیٹر، جس میں عمران خان نے، پارٹی کے چیئرمین نے، پارٹی کے سربراہ نے، پارلیمانی پارٹی نہیں، عمران خان صاحب ایم پی اے پنجاب اسمبلی کے نہیں ہے، وہ پارلیمانی پارٹی کے رکن نہیں ہے، تو معزز عدالت عمران خان کی بحیثیت پارٹی سربراہ کے ہدایت کے بیسس پر ان 20 ایم پی ایس کو ڈی سیٹ کر چکی ہے۔ اسی طریقے سے، اسی مثال پر چودھری شجاعت صاحب پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے اپنی پارٹی کو ہدایت دیتے ہیں، اور ڈپٹی اسپیکر صاحب نے، جو میں نے ان کا سٹیٹمنٹ سنا، انہوں نے خط بھی دکھایا، پھر انہوں نے کہا میں نے چودھری شجاعت صاحب سے خود کنفرمیشن لی کہ کیا آپ نے خط یہ ایشو کیا ہے کہ آپ کی گائیڈ لائن ہے۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جو ڈپٹی اسپیکر صاحب کا فیصلہ ہے وہ آئین کے آرٹیکل 63A کے عین مطابق ہے۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، یہ معزز سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر کوئی ممبر پارلیمان اپنی پارٹی لائن کے خلاف فیصلہ کرے گا تو اس کے ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور یاد ہوگا جب فیصلہ کیا تو پی ٹی آئی نے پھر اسی عدالت جس کے خلاف پہلے بات کر رہی تھی اس کے فیور میں پھر بات کی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دوہرا معیار قائم کیا جائے۔
کہ جو پی ٹی آئی کو اچھا لگے وہ اس ملک کا قانون بن جائے, وہ اس ملک کا آئین بن جائے, اور جو ان کو اچھا نہ لگے اس کو ہم فالو نہ کریں. میں سمجھتا ہوں یہ افراتفری انتشار کی سیاست جو کی جا رہی ہے, ہمارے اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی جو پریشر ٹیکٹکس کی جا رہی ہیں, اس کو پاکستان پیپلز پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے, اس کو مسترد کرتی ہے, اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کیس کو سپریم کورٹ کا فل کورٹ یا لارجر بینچ تشکیل دیا جائے, اور وہ فل کورٹ یا لارجر بینچ اس فیصلے, اس ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے کے حوالے سے اور اپنے ماضی کے فیصلوں کے حوالے سے یہ فیصلہ کرے, تاکہ یہ لوگ جو پاکستان کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, افراتفری کریٹ کرنے کی کوشش کریں, اپنے لیے اپنے اقتدار کی خاطر پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, 22 کروڑ عوام کو, ہمارے اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کو ونس اینڈ فار آل فل سٹاپ لگایا جائے. ہم کب تک ان کے ڈر خوف سے, ان کی پریشر ٹیکٹکس سے کہ چلو آپ سدھر جائے گا, آپ سدھر جائے گا, کب تک ہم؟ میں سمجھتا ہوں ونس اینڈ فار آل اسٹیٹ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا, آئین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا. ونس اینڈ فار آل جو شخص بار بار اپنی ذاتی اقتدار کی خاطر, اپنی ذات کی خاطر ہم سب کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, پورے اسٹیٹ کو پیرالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں اور ونس اینڈ فار آل آئین و قانون کے مطابق یہ فیصلہ ہو جائے کہ عمران خان صاحب ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, پاکستان امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, پاکستان کا آئین امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام پر مبنی پاکستان کا جمہور ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. ایک چیز میں مس کر گیا تھا. کل جو پریس کانفرنس میں نے کی تھی اس میں نے لیٹر دکھایا تھا 4 اپریل 2022 کا, جس میں میں نے کہا کہ اسد عمر صاحب نے لیٹر نکالا جس میں انہوں نے حوالہ دیا عمران خان صاحب کا حکم ہے تمام ایم پی ایس کو. اس پہ کل اسد عمر صاحب نے کل ایک اور اپنا ویڈیو بیان جاری کیا, اور اس میں کہا کہ جی شاجل میں نے پوری فائل دیکھی نہیں ہے اور فلانا اور ٹیم کا. پھر پی ٹی آئی کا یہ آفیشیل اکاؤنٹ ہے, اس نے جو بقول ان کی جو پوری فائل تھی وہ اس میں لگائی ہے. اب اس پوری فائل میں جو کرسپونڈنس وہ لگا رہے ہیں وہ ہے ایک 17 جولائی 2022 کی, اور دوسرا وہ ہے 19 جولائی 2022 کی. جو میں نے لیٹر دکھایا وہ میں نے دکھایا 4 اپریل 2022 کا. اس کا مقصد یہ تھا کہ پنجاب میں یہ سیکنڈ ٹائم چیف منسٹر کی الیکشن تھی. جو پہلے چیف منسٹر کی الیکشن تھی اس میں آپ نے عمران خان کا حکم نامہ ڈائریکٹ جاری کیا. جو اس بار پی ٹی آئی نے حکم نامہ جاری کیا ہے اس میں عمران خان نے محمود الرشید صاحب کو پارلیمانی لیڈر نامزد کیا اور اسے کیا ہے. تو اسد عمر صاحب میں نے آپ کی پوری فائلیں پڑھی ہیں, آپ اپنی پوری فائلیں پڑھ لیں. اور دوسری بات یہ ہے جو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا کہ جی میں نے جھوٹا کوئی لیٹر پڑھا ہے, اس لیٹر کو آپ بھی کورٹ میں چیلنج کر لیں, میں بھی اس لیٹر کو آپ نے جہاں جہاں پیش کیا میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ لیٹر آپ کا ہی ہے اور آپ کی ہی اس میں سگنیچر موجود ہے اسد عمر صاحب کی. اور اسد عمر صاحب کے اس لیٹر کی بنا پر تو سپریم کورٹ میں یہ لوگ جا ہی نہیں سکتے. ان کی پوری پٹیشن جو ہے وہ غلط ہے, جھوٹی ہے, من گھڑت ہے. کیونکہ جب آپ 4 اپریل 2022 کو اپنے ایم پی ایس کو یہ تاکید کرتے ہو کہ آرٹیکل 63A کے تحت آپ لوگ, لازم ہے آپ لوگوں پہ تمام ایم پی ایس پہ کہ آپ پرویز الہی کو ووٹ دیں, تو اگر آپ ڈائریکٹ وہاں پہ پارٹی ہیڈ کا لیٹر یوز کرتے ہو تو آج اگر پرویز الہی, آج اگر چودھری شجاعت حسین صاحب کا وہ لیٹر آیا ہے تو آپ کو اس کو ماننا پڑے گا. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں ایک قانون ایک آئین چل سکتا ہے اور سب کے لیے ایک پالیسی ہو سکتی ہے. یہ بتا دیں کہ جب بھی ملک میں سیاسی اور آئینی بحران پیدا ہوتا ہے تو معاملہ سپریم کورٹ کو جاتا ہے, تو مخصوص ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جاتا ہے, اور پھر یہ تعصب پایا جاتا ہے کہ جی فرینڈلی اور یارانہ بینچز ہیں, اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر جو ججز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں. ابھی جب آپ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے, تو آپ یہ بھی مطالبہ کریں گے جسٹس فائز قاضی عیسیٰ اور دیگر جو ججز ہیں وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہوں. اکرم بھائی, فل کورٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس وقت میرے خیال میں سپریم کورٹ میں 14 ججز ہیں جو کام کریں, اور فل کورٹ کے تمام ججز آئیں گے, اور یہ
ہم نہیں کہتے, یہ تو پاکستان کی تمام بار ایسوسیشن بھی اس بارے میں بات کر رہی ہیں تاکہ یہ کنٹروورسی کریٹ نہ ہو. آپ اتنا اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر عدالت چھٹی کے دن بھی کام کر رہی ہے, تو اس اہم مسئلے کو اگر کسی تفریق کے بغیر, کسی کنٹروورسی کے بغیر اگر ہم آئین کے مطابق ریزالو کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ یہ بہتر ہوگا کہ ایک فل کورٹ تشکیل دے دیا جائے, تمام معزز جج صاحبان بیٹھیں اور ونس اینڈ فار آل اس معاملے کو حل کریں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو فیصلہ آ چکا ہے وہ پریسیڈنٹ بن چکا ہے, یہ اسد عمر صاحب کے خط کے بیسس کے اوپر ہوا ہے, اس پریسیڈنٹ کو فالو کرنا ان 3 ججز کے اوپر بھی لازم ہوگا کیونکہ غالباً انہی کا فیصلہ ہے. تو اس معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے کسی کنٹروورسی میں جائے بغیر یہ بہتر ہوگا کہ ایک فل کورٹ یا لارجر بینچ تشکیل دے دیا جائے تاکہ اس کنٹروورسی سے ہم ونس اینڈ فار آل نکل سکیں. کوئی ایک بندہ بات کر لے. آئینی ادارہ ہے اور اسمبلی جو ہے وہ اپنے فیصلے کرنے میں خودمختار ہوتی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک نئی روایت ڈل گئی ہے کہ اسمبلی کے فیصلوں کو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے بار بار. تو کیا عدالتوں کے ذریعے اگر حکومت چلانی ہے تو پھر اسمبلیوں کی حیثیت کیا بچتی ہے بحیثیت سیاستدان اور قانوندان؟ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تو میرا ذاتی دیکھیں, میں اپنا کچھ چیزوں پہ بڑا کلیئر کٹ میرا اوپینین ہے اور میں سمجھتا ہوں سیاسی معاملات میں جتنا کم عدالت انوالو ہوگی وہ ہماری عدالتوں کے لیے بھی بہتر ہے. یہ یقین جانے عمران خان کے فیور میں فیصلہ ہو گیا تو یہ شامیانے بجائیں گے, اگر خدا نہ خواستہ خلاف ہو گیا تو پھر عدالتوں کے خلاف بات کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو ہمیں بے توقیفی نہیں کرنی چاہیے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ قاسم شفیع صاحب اگر فیصلہ کرتے ہیں, مظفر حسین شاہ صاحب فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو عدالت میں نہیں بلایا جاتا, لیکن اگر مظاہر صاحب فیصلہ کرتے ہیں تو فوری طور پر عدالت بلا دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وضع کیے جائیں اس کا ایبسلیوٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی اور کی اگر ہمیں اپنے مسائل سے نکلنا ہے تو ہمیں قانون اور آئین کی بالادستی کو تبدیل کرنا ہوگا اور جو ادارہ جس کا کوئی کام ہے اس کو آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے. چیناسی نسود سما والے صوبائی وزیر شرجیل انعام میمون ऐं एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहिया. सोचणो त असेंबली जा फ़ैसिला असेंबलीअ में ई थियण घुरिजनि. इमरान ख़ान दबाव आणे पंहिंजे हक़ में फ़ैसिला कराइण चाहे थो. ही माण्हू इदारनि ऐं इलेक्शन कमीशन खे धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि. चीनासीन डिप्टी स्पीकर पंजाब जी रूलिंग वाज़ेह आहे. संदसि चवणो त इमरान ख़ान चाहे थो त फ़ैसिला संदसि हक़ में थियनि. आपका बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त इमरान खान मुल्क में बाल ठाकरे बना हुआ है और इस वक्त मुल्क में शिवसेना बनी हुई है. जिस तरह मुसलमानों के मुतालिब वहाँ होते हैं और वहाँ की अदालत और वहाँ के इदारे इंडिया के करते हैं ये मुनासिब बीजेपी से, तो इमरान खान ने एग्जैक्टली वही तरीका किया हुआ है पाकिस्तान में. हर इदारे के सरबराह को तस्वीर का निशाना बनाओ, हर इदारे को तस्वीर का निशाना बनाओ, इतने प्रेशर में लेके आओ कि वो प्रेशर में आके अपना काम करें. मैं तो कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को पहले इस केस से सुनने से पहले इस चीज़ का फैसला करना चाहिए. कल जो सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांगी गई, जो उनके गेट फलांगे गए और एहतियात की कॉल किसने दी थी? एहतियात की कॉल दी थी इमरान खान न्याजी ने. पहले उस फैसले की उसका फैसला हो. अगर खुदा ना खास्ता आपने ये इग्नोर करना शुरू कर दिया तो कल को हर शख्स कानून अपने हाथ में लेगा. अगर आपने इन चीज़ों को पे नोटिस नहीं लिया और उसने एहतियात की कॉल दी थी उन शख्सों के अपने किरदार तक नहीं पहुँचाया तो हर शख्स वो करे. कल उन्होंने क्या किया? सड़कें बंद की आवाम के लिए पूरे पाकिस्तान में कहीं पर टायर जलाए गए, कहीं पर इन्होंने फायरिंग किए, कहीं पर इन्होंने बदमाशी किए. तो उस वक्त इमरान खान PTI को एक दहशतगर्द तंजीम बनाने के लिए आगे जा रहे हैं. तो एक बदमाशी का फूल दे रहे हैं अपने लोगों को. और जो मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो उन्होंने नारे लगाए, जो उन्होंने बदमाशियाँ की हैं, ये काबिल कबूल नहीं है. और ये अगर अंडर प्रेशर ला के कोई एक जमात अंडर प्रेशर ला के अपने अच्छे फैसले देगी तो ये प्रेसिडेंट बनेगा. फिर हर जमात वही रास्ता अख्तियार करेगी
हम भी मेरा प्रेशर टैक्टिक से अपने लिए बनते हैं, जो कि इस मुल्क के लिए, इसके कानून के लिए, इसके आइन के लिए, सलामती के लिए ये चीज़ें नामंजूर है और ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, सिर्फ जमात नहीं, हर गुंडा, हर बदमाश, हर दहशतगर्द फिर इसी तरह की टैक्टिक्स अपनाएगा। मैं समझता हूँ ये मुल्क इनके वालिद साहब का नहीं है, ये आइन कानून इनके बाप का नहीं है। इस आइन और कानून को डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान के सियासी कारकुनान ने बड़ी जिद्दोजहद की है, पाकिस्तान के वकला ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हम इन लोगों को इस तरीके से आइन को पामाल नहीं करने देंगे और आइन को यरगमाल बनाने नहीं देंगे कि जो इमरान को सूट करे वो ठीक है और जो इमरान को सूट ना करे उसको रिजेक्ट कर दो। पिछले 3 माह से पीडीएम की हुकूमत बैक फुट पर क्यों है? इतनी फ्रेंडली, इतनी आज़ादी आपने दी हुई है, केसेस के बावजूद केस पर केस है, फराकोटी पे केस है, फलाने पे केस है, डिमके पे केस है, तोशाखाना केस है, ये वो, उसके बावजूद वो गली गली शहर शहर घूम रहे हैं, बयान कर रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं कानून तो कोई है ही नहीं, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। देखिए जी, इसमें मैं आपकी बात से थोड़े तक वो एग्री भी करूंगा कि हुकूमत ने आके कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की पीटीआई के खिलाफ, वरना वो दिन दूर नहीं है। आपको याद होगा, पुरानी बात नहीं है, जब कोई इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था दूसरे दिन नैब का लेटर उसके पास आ जाता था। जब कोई इमरान खान की पॉलिसी के खिलाफ बात करता था दूसरे दिन उस मुखालिफ जेल में पड़ा होता था और नैब उसको ढूंढ रही होती थी। इस हुकूमत ने वो वतीरा नहीं इख्तियार किया। इस हुकूमत ने कहा कि अगर इमरान खान ने गलत रवायत डाली तो हम वो रवायत ना डालें। लेकिन मैं समझता हूं आज जो मुश्तरका बयान हुकूमती इत्तेहाद का आया है कि हम चाहते हैं कि फुल कोर्ट इस केस को सुने, ये एक मुश्तरका आवाज थी और ये हम पीटीआई ने अवाम को, इन इदारों को प्रेशराइज किया। मुश्तरका इत्तेहाद ने उन तमाम इदारों को कहा कि आप प्रेशर में ना आए, हम लोग भी मौजूद हैं, आप इंसाफ के साथ फैसला करें, आप ईमानदारी के साथ फैसला करें, आप कानून के तहत फैसला करें, आप किसी गुंडे के, किसी बदमाश के प्रेशर में ना आए। क्योंकि ये जो वतीरा हम बात कर रहे हैं, ये बहुत मुल्क के लिए इस वक्त सबसे सेंसिटिव चीज है। कल को तो मैं किसी मीडिया चैनल में बंदूक लेके घुस जाऊं, बोलो जी कवरेज इस तरह करो, तो वो उस तरह करेगा। कल तो फिर हम हर चीज पे हमला कर दें, हर चीज पे दावा बोल दें। ये आईनी मुल्क है, इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम फोर्सेज मौजूद है, हमारे पुलिस, रेंजर्स, हमारे तमाम इदारे इस मुल्क में मौजूद है। सबको आजादी है, इसका मतलब कोई बदमाशी करना चाहे, जो सड़क चाहे कोई सड़क बंद कर दी। लोगों को रात को कल कितने लोग एम्बुलेंस में परेशान हुए, कितने बीमार परेशान हुए, शारा फैसल कल कितने अरसे बंद पड़ा रहा। पूरे पंजाब में कल उन्होंने क्या तमाशा किया है, कल खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने कहां कहां जाके मुजाहरे किए और कहां का बदमाशी किया, कि इनकी लैंग्वेज क्या थी। कल आपने लैंग्वेज सुनी, इनके नारे सुने सोशल मीडिया पे बैठकर। ये मुल्क के इदारों के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको। और पॉलिसी क्या है, और फवाद चौधरी के जो बयानात थे, जो उसकी लैंग्वेज थी, हर बार में आप इदारों को घसीटते हैं। तुम लोग खुद इक़्तिदार में किस तरह आए थे, तुम्हें वो दिन भूल गए हो? लोगों को याद नहीं है तुम लोग खुद किस तरह इक़्तिदार में आए हो? आज तुम इदारों के खिलाफ सारी बकवास करना शुरू करते हो। ये अनारकी नहीं फैलाने देंगे। इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी और किसी को प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं है। अवाम बिल्कुल साथ करें। हमारी बारी आएगी अगली बारी, अगली बारी बनाई जाती है, उसके लिए एक आईनी प्रोसीजर होता है, दरख्वास्त दी जाती है, जिसमें आप थोड़ा डिटेल से बताएं कि बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फुल कोर्ट नहीं बनाई जाती है, उसके लिए दरख्वास्त देनी होती है। दरख्वास्त भी दे सकते हैं और सुओ मोटो भी कर सकते हैं ना। वैसे तो सुओ मोटो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो मैं तो एक वो चीज़ प्रपोज कर रहा हूँ जो कि इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल आइन और कानून के मुताबिक रिजॉल्व किया जा सके। और अगर एक मुद्दई की ये डिमांड है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अता तारड़ साहब की मैं सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने भी ये मुतालबा किया है। तो जो भी डिप्टी स्पीकर साहब को रिप्रेजेंट कर रहा है, वकील साहब या हमदा शहबाज साहब को पंजाब असम्बली को रिप्रेजेंट करेगा, वो इस्तदा अदालत के सामने भी रखेगा। तो हम अब सिर्फ सियासी बयानबाजी नहीं कर रहे, ये एक जेन्युइन डिमांड है इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल कानून के मुताबिक रिजॉल्व करने के लिए। अदरवाइज़ ये जो इमरान तर्ज सियासत है, इमरान डूज, ये तो अल्लाह खैर करे, क्या करेगा हम लोगों के साथ। हमीद भाई नाराज हो जाएंगे वरना। पहले हमीद भाई यार सीनियर जल्दी नाराज हो जाते हैं। मेरा ये सवाल है,
मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के कहने पर या प्रेस करने पर कोई फुल बेंच बनेगी। अगर नहीं बनेगी तो कोई सियासी लाएमल भी आपने सोचा है कि अगला आप क्या करेंगे? उन्होंने तो दीवारें फैलाने की कोशिश की, आप लोग किस दरवाजे पे जाओगे, एहतजाज करोगे, खामोश बैठ जाओगे? एक तो ये चीज़। दूसरा, हैदराबाद में कोई FIR काटी गई है पुलिस की तरफ से, जो कल मुजाहरा हुआ उसके हवाले। तो अली जैदी ने कहा है कि ये एक टांग पर खड़े हैं, सब मुजरिम हैं, अगली बारी फिर हमारी सिंध के अंदर। अली जैदी साहब की जो मालूमात है ना, वैसे वो हमेशा थोड़ी अधूरी होती है। आपको याद है हैदराबाद के बारे में उन्होंने कहा था कि हैदराबाद में पीपल्स पार्टी ने बंदे नहीं खड़े किए, फिर बाद में वो बयान से वापस हट गए। तो अली जैदी साहब की बातों पर ना जाए। जहाँ तक आपने बात कही दीवारें फैलाने की, देखिए पीपल्स पार्टी ने तो भुट्टो साहब की फांसी के अदालती फैसले को भी एतराज रखने के बावजूद दीवारें नहीं फैलांगी। हमने कोई मायूब बात किसी मौजूद जज साहब के सामने नहीं की। हम आज भी समझते हैं ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हम तो कंडेम कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने कल रात को दीवारें फैलाने की कोशिश की। ये उसूली मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। क्यों? क्योंकि हम उसूल की सियासत करते हैं और हम यही कहते हैं कि यार ये नहीं हो सकता कि अफराद को देख कर लाएअमल तय किया जाए। अगर उसूल है, उसूल एब्सोल्यूट होना चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि रात को जो इदारों के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए, अब तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? और अब आज अगर PTI के खिलाफ फैसला आता है और वो सड़कों पर निकलती है, क्या सिंध हुकूमत उनको सड़कों पर आने की इजाज़त देगी? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है और मैं समझ मैंने आपका सवाल एक हो गया। एक मिनट भाई, दूसरे लोग भी बैठे हुए हैं, एक प्लीज एक मिनट। अपोजिशन लीडर ने बाकायदा अपने ट्वीट के अंदर तस्वीरें डाली हैं पंजाब असेंबली के लोगों की और कहा है कि इनको मारो। इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, वो आपने एक बात कर ली थी, अपोजिशन लीडर ने ट्वीट किया कि लोगों को मारो, और आपने बात कही कि इदारों के खिलाफ जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की और अभी तक हुकूमत ने कुछ नहीं किया। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं समझता हूँ कि अब वफाक की हुकूमत और सूबाई हुकूमत में फैसला करना होगा। अब एक तरफ हमें फैसला करना होगा कि जो भी शख्स मुल्क के किसी भी इदारे के खिलाफ, किसी इदारे के सरबराह के खिलाफ गलत बयानियां, बेहुदा बातें, इल्जाम तराशियां और जो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चलवाए, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और अब उस पर इंप्लीमेंटेशन का मेरे ख्याल से टाइम आ गया है, ताकि ये इमरान खान जैसे गुंडों के दिमाग से जो हवा है और जो इस मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश करते हैं, ये हवा निकालनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच जी।